نیلوفر، شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے پر اسرائیل میں کس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ جی فائزہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا گزشتہ ایک سال سے اسرائیل کی توجہ جو تھی وہ حماس اور حزب اللہ کے ساتھ جنگ پر رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے شام میں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں، خاص طور پر اوور دی ویکینڈ جب ہم نے دیکھا جو ڈیولپمنٹس ہوئی، اسرائیل اس کو بھی بغور دیکھ رہا ہے اور حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ کل ہی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے خطاب میں اس ساری ڈیولپمنٹ کو تاریخی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس پیش رفت کو جو ہے سراہا ہے، لیکن انہوں نے اس کے لیے یہ دلیل دی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اسرائیل کے حزب اللہ اور پھر ایران پر حملوں کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس پیش رفت کو سراہا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں خطرات بھی موجود ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شام کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں، اسرائیل کبھی بھی اس میں براہ راست جو ہے مداخلت نہیں کرے گا جب تک ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر ہم اسرائیل کی جانب سے اقدامات کی بات کریں تو شام کے ساتھ جو سرحد ہے اس پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ وہاں سرحدی علاقے تقریباً 5 گاؤں ایسے ہیں جہاں لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں، کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے وہ حملے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کے آنے جانے کے لیے جو گزرگاہ ہے وہاں پر بیریئرز لگا دیے گئے ہیں۔ اگر اسرائیلی میڈیا کی بات کریں، جن میں سے کچھ کو مجھے پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں ان کا جو تجزیہ کار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اسرائیل کے لیے اچھی پیش رفت ہے، لیکن یہ اسرائیل کے لیے اپرچونٹی بھی ہے اور اس میں رسک بھی ہے۔ جی فائز۔ نیلوفر، اسرائیل طویل عرصے سے شام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا آیا ہے اور اس کی فورسز نے کل بھی کچھ کارروائیاں کی ہیں۔ ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے شامی سرحد کے ساتھ بفر زون میں اپنے دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی فائزہ، کل جیسے ہی یہ خبر آئی کہ شام کے جو حکومت مخالف جنگجو ہیں انہوں نے اسد حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی سیکیورٹی جو ڈیفنس فورس ہے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ شام کے ساتھ سرحدی علاقے میں بفر زون میں داخل ہو جائیں، وہاں پر اپنی پوزیشنیں جو ہیں سنبھال لیں۔ اور کل سے ہی اسرائیلی فورسز وہاں بفر زون میں موجود ہیں۔ بفر زون جو ہے وہ گولان ہائٹس میں واقع ہے۔ 1974 کے بعد شام اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت اس علاقے کو غیر فوجی قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے معاہدے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ جو اسرائیلی فورسز جو ہے وہ بفر زون میں چلی گئی ہیں۔ اگرچہ ماضی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز ٹائم ٹو ٹائم بفر زون میں جاتی رہی ہیں، لیکن مختصر وقت کے لیے۔ اس بار اسرائیل نے کہا ہے کہ جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ اس وقت تک وہاں رہیں گی جب تک کہ حالات نارمل نہیں ہو جاتے، خاص طور پر سرحدی علاقے میں۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے اسرائیلی حکومت نے کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے اور ہم حالات کا جو ہے وہ بغور جائزہ جو ہے وہ لیتے رہیں گے۔ کل ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شام دیر گئے یہاں پر سیریا کے اندر اسرائیلی فورسز نے وہاں پر کئی اہداف کو شام کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور خاص طور پر ان اہداف کو جو کہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ وہاں کیمیکل ہتھیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے لیے اسرائیل جو ہے وہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ ان ہتھیاروں کا تباہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہتھیار جو ہے جنگجوؤں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، جو باغی ہیں ان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، اور انہیں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ اسرائیل چونکہ کافی عرصے سے اس بارڈر کی سچویشن کو نوٹس کر رہا تھا، تو اس لیے وہ اس چیز کے لیے تیار تھا، اس نے ڈیفنس فورسز کو تیار رکھا ہوا تھا، اور اس وقت وہ ہائی الرٹ پر ہیں۔ جی فائز۔ بہت شکریہ نیلوفر، تل ابیب سے ہمیں اپڈیٹس بتا رہی تھیں کہ شام میں ہونے والی اس امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے بعد اسرائیل میں کیا صورتحال ہے۔ بہت شکریہ۔